22 جمادی الثانی یعنی 22 جمادی الآخر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے مقرب اور سب سے محبوب صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے یہ دن اہل ایمان اس دن کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے تذکرے، ان کی وفاداری کا ذکر اور ان کے فضائل و مناقب سننے سنانے میں گزارتے ہیں۔ آج ہم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتوں پر غور و خوض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ کامل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب مراتب اپنی مخلوقات میں کئی درجے رکھے، جس میں انبیاء اور رسل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند درجہ رکھا، پھر اس کے بعد صدیقین ہیں، شہداء و صالحین ہیں۔ انبیاء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخصیت کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، تو یہ کوئی ہم اپنے مسلکی روش میں نہیں، بلکہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس کو خوب جان لیا۔ لیکن آپ اس واقعے کو یہیں ٹھہر کر ذرا غور کیجئے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، غور کیجئے کہ جب حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے جسم پر تھوڑی کپ کپی ہے، آپ وحی کے واقعے کو بیان کرتے ہیں، تو حضرت خدیجہ جو آپ کے خصائص بیان کرتی ہیں کہ آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے، آپ محروموں کو عطا کرتے ہیں، غریب پرور ہیں، مہمان نواز ہیں، جو خصائص رسول اللہ کے اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے گنوائے، وہی خصائص ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابن دغنہ نے عطا فرمایا۔ ابن دغنہ نے بھی وہی فضائل بیان کیے۔ تو اس سے دیکھیے کہ جود و سخا میں، اخلاق کی بلندیوں میں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی پرتو نظر آتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آپ اس قدر مہمان نواز، اور ایسے مہمان نواز کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی مکرم اپنا پہلا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حرم میں موجود تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں کعبۃ اللہ میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے میرے بارے میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں بنی غفار کا ایک فرد ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے پر یوں ہاتھ رکھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ شاید میرا یہ کہنا ان کو ناگوار گزرا ہے، تو میں نے حضور کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں، تو وہ آپ کے معاملات کو بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے مجھے ہاتھ پکڑنے سے منع کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہاں کتنے دن سے ہو؟ کہنے لگے 30 دن سے ہو۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کھانا کون کھلاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے کہ مجھے کوئی کھانا نہیں کھلاتا، میں صرف زمزم پیتا ہوں، اور زمزم پینے کی وجہ سے میرے پیٹ کے جو بل تھے وہ نکل گئے، میں توانا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم بڑی برکت والا پانی ہے، یہ پانی بھی ہے اور
خوراک بھی ہے، غذا بھی ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جا کر کچھ ان کی مہمان نوازی کروں۔ تو وہ حضرت ابو ذر غفاری کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق چلے اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک کھڑکی کھولی اور اس میں سے کشمش نکال کر مجھے دی اور کہنے لگے کہ یہ وہ پہلا کھانا تھا جو مکہ المکرمہ آنے کے بعد 30 دن کے بعد میں نے کھایا تھا۔ اور وہ مہمان نوازی بھی کہاں سے ہوئی؟ در صدیق اکبر سے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا تھا، آپ کے نواسے فرماتے ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نانا جب ایمان لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ کتنے؟ 40,000 درہم سونے کے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے اسلام لانے کے بعد وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، جن میں سے 7 تو غلام آزاد کیے اور اس کے علاوہ کئی غلام آزاد کیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نہدیہ، حضرت زنیرہ، ان تمام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا۔ اور حضرت عثمان بن قحافہ، حضرت عثمان بن ابی قحافہ، آپ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق غلام آزاد کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، تو آپ نے مشورہ دیا۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو کہنے لگے میرے بیٹے تم پیسے خرچ کرتے ہو، غلام آزاد کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن تم جب غلام آزاد کرتے ہو تو تم بہت کمزور اور لاغر قسم کے غلام خرید کر آزاد کرتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ تم تندرست و توانا قسم کے غلام خریدو اور پھر ان کو آزاد کرو تاکہ وہ تمہارے لیے ایک حفاظت کا حصار بنائے رکھیں، وہ احسان مند ہو کر تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کریں۔ لیکن تم یہ کمزور اور لاغر قسم کے غلام آزاد کرتے ہو، ان کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ اور یہی صحبت رسول اللہ کا حق ہے کہ ایسا کام بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی کر سکتے ہیں اور اس کا جواب بھی وہی دے سکتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ میں ان غلاموں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اور دیکھیے کہ یہ غلاموں کو آزاد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق کا لقب عطا فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہر واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایسا سنہری واقعہ ہے کہ اس سے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے اتنے سنہری اصول موجود ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنائیں تو ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی دونوں میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے ایسے سنہری اصول ہیں کہ آپ نے تندرست و توانا غلام آزاد کر کے اپنے گرد جمگھٹا اکٹھا کرنے کی بجائے نادار اور کمزور غلاموں کو آزاد کیا کہ یہ اپنے ظالم و جابر آقاؤں کے ظلم سے نجات پائیں، اور اس کے بعد یہ کچھ کھائیں پئیں گے تو ان کے جسم کو بھی لگے گا، ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ جب ظالم و جابر آقا اوپر مسلط ہو تو پھر غلام کی آدھی جان تو ویسے ہی نکل جاتی ہے۔ جابر حکمران رعایا پر آتے ہیں تو باوجود اس کے کہ رعایا اپنے طور پر، عوام اپنے طور پر محنت کرتی ہے، لیکن ان کے چہرے پھر بھی مرجھائے رہتے ہیں، ان کے چہروں پر پھر بھی
خوشی کے آثار نظر نہیں آتے، کیونکہ جس کے زیر تسلط ہے وہ ظالم و جابر قسم کا شخص ہے۔ جیسے آج ہماری حالت ہے کہ ہم میں سے جمعے کے بعد تقریباً 150-200 لوگوں سے ادھر ہاتھ ملاتا ہوں، تو مجھے کوئی ان میں سے 2-3 چہرے ہی مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، ورنہ سب کے سب غم روزگار نے ایسا مرجھا دیا ہے کہ چہروں کی مسکراہٹیں بھی رخصت ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو ناتواں غلام تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد فرماتے تھے، یہ اپنے حاکموں، اپنے آقاؤں کے ظلم کی وجہ سے کمزور و ناتواں تھے کہ وہ ان سے کام تو زیادہ لیتے تھے لیکن ان کو کھلاتے پلاتے کچھ نہیں تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی رضا کے لیے ان کو آزاد فرماتے تھے، اور یہی وجہ ہے، یہی رب کی رضا کے لیے ان کی کوششیں یوں رنگ لائیں کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر صدیق، ہم صدیق ہی نام سمجھتے ہیں، حالانکہ نام تو ان کا عبداللہ ہے۔ صدیق اس لیے کہ یہ صدیق کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب رسول اللہ کو آسمانوں سے عطا فرمایا۔ اللہ کی طرف سے یہ صدیق کا لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، یعنی جس رب کی رضا جوئی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا تمام مال و متاع قربان کر دیا، اور یہاں تک کہ یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جن کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ کوشش کرتے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں دیں، لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مال لے کر آتے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کہ جتنا کوئی اور صحابی نہیں لا سکتا تھا، اور اتنا مال لے کر آتے کہ رسول اللہ یہ پوچھتے کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یعنی ایک انتہا ہے، ایک انتہا ہے، خود رفتگی کی انتہا ہے۔ ہم جب کسی کو جیب میں سے سارے پیسے ایسے کسی کے سامنے رکھیں اور سامنے والا کہے کہ اپنے لیے کیا رکھا ہے، اب ہم جیسے مسجد کے گلے میں ہم پیسے ڈالتے ہیں، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی اپنے لیے کیا رکھا ہے، کیونکہ پتہ ہے ایک نوٹ دیا ہے، باقی تو سب اپنے لیے ہی رکھا ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ کیا ہے کہ اس گھر میں رسول اللہ کا بھی جانا ہے، اور رسول اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل متاع زندگی ابوبکر صدیق نے لا کر یہاں اللہ کے نام پر ڈھیر کر دیا ہے، اور رسول اللہ دریافت فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ مقام صدیقیت ہے، یہ وہ ولولہ ہے، یہ وہ ادائیں ہیں کہ جو انہیں صدیق اکبر بناتی ہے، کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں تصدق کر دیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو اور اس پر حضرت صدیق اکبر کا ریئیکشن ہو، وہ کیسا کہ ابھی ایمان نہیں لائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت پیش کی، میں نے جس کے سامنے بھی دعوت پیش کی اسلام کی،
تو ہر کسی کے پاس تردد و نظر تھا، غور و فکر کرنے کا وہ ٹائم مانگ رہا تھا، لیکن سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے بلا تردد ادھر اسلام کی دعوت دی، رسول اللہ نے ادھر انہوں نے تصدیق کی، سوچا بھی نہیں۔ رسول اللہ نے جیسے ہی اسلام کی دعوت دی، بلا تردد آپ نے اسلام قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند گوشے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیضان سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔